السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کمنٹ ہے محمد نسیم انصاری بگھا بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم بہار کے رہنے والے ہیں، ہمارے نام سے بہار میں قربانی ہوگی، تو کیا قربانی کی جگہ پر ہمارا موجود ہونا ضروری ہے؟ یعنی جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو کیا قربانی کی جگہ پر اس کا موجود رہنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اس جگہ پر آپ کا موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ملک میں ہے اور اس کے نام سے قربانی دوسری جگہ پر ہو رہی ہے، تو عام طور سے اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ شرط بھی نہیں ہے کہ آپ قربانی کی جگہ پر موجود ہوں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہیں بھی قربانی اپنے نام سے کرا سکتے ہیں اور آپ وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال آپ کے نام سے قربانی مکمل ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، جیسے مثلا 6 مہینے پہلے ہمارے پاس اتنے پیسے آئے تھے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، مگر ان پیسوں پر سال نہیں گزرا، تو کیا اسی صورت میں ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ جس طرح سے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح سے مال پر سال گزرنا قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس عید الاضحیٰ سے 1-2 دن پہلے بھی اتنا مال آ جائے کہ جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، جس مال کی موجودگی میں انسان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، مال پر سال گزرے بغیر بھی انسان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جیسے میری ماں صاحب نصاب ہے یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا ہے اور یہ بتاتی بھی نہیں ہے، میں صاحب نصاب ہوں، میرے اوپر قربانی واجب ہے، تو میں اپنی ماں کی طرف سے بھی کر دوں اور اپنی طرف سے بھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ پر قربانی واجب ہے اور آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ آپ اپنی والدہ سے اس کی اجازت لیں۔ اجازت لینا شرط ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو تو اس سے اجازت لینا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر اجازت نہیں لی تو قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر کسی پر قربانی واجب نہ ہو اور ہم واجب نہ ہونے کے باوجود کسی کی طرف سے قربانی کریں، تو ایسی صورت میں اس سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی قربانی ہے۔ نفلی قربانی کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر قربانی کسی پر واجب ہو اور پھر ہم اس کی طرف سے قربانی کریں تو اس میں اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، تو آپ ان سے اجازت لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان پر قربانی واجب ہو اور آپ ان کی طرف سے قربانی کریں اور آپ یہ سوچ کر کریں کہ ان پر واجب نہیں ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں، نفلی قربانی ان کے نام سے کر رہا ہوں، اور آپ نے یہ سمجھ کر اجازت نہیں لی، حالانکہ ان پر واجب تھی، تو ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ کی والدہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں، آپ کو جیسا کہ معلوم بھی نہیں ہے، تو آپ ان سے اجازت لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔